أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. آیت نمبر 243. علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، الی طرف کو کہتے ہیں جسے انگلش میں ہم ٹو کہتے ہیں، خرجو جو نکل کھڑے ہوئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ لوگ، الوفن ہزاروں کی تعداد میں تھے. الفن ہزار کو کہتے ہیں، الف کی جمع الوف ہے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر ڈر کو کہتے ہیں. فقال پس کہا، لہم ان لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالی نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لذو فضل یقیناً بڑے فضل والے ہیں، علی الناس لوگوں پر، اعلیٰ کا مطلب پر ہوتا ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس بہت سارے لوگ،
لا یشکرون، وہ نہ شکر ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جہاد اور مالی قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیف اور مشکل آئے اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہ جو جن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کا زوال اور انحطاط جو ہوا تھا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے، 1.5 سال سے مدینہ میں پناہ گزین تھے، اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے پس منظر کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکل چکے تھے، یہ لوگ بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیابان میں مارے پھر رہے تھے، ایک ٹھکانے کے لیے بےتاب تھے، مگر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو۔ تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، بھٹکتے رہے 40 سال جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، تپتی دھوپ کے اندر، پیاس سے تڑپتے رہے، کھانے سے وہ پریشان رہے، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ تو اس معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کی الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ جو کہا نا موت، تو یہ ایک قسم کی موت ہے کہ صحرا میں بیابان چھوڑ دیا، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، بھٹک رہے ہیں، تو یہی تو موت ہے۔ اس کے علاوہ جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی ایسے حادثوں سے گزرتا ہے کہ وہ زندہ لاش ہوتا ہے، وہ سانس تو لے رہا ہوتا ہے، وہ جی تو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں زندگی سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ پھر دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ وقاتلو، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی کا مطلب میں ہوتا ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے۔ یہاں بات اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے حوالے سے فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑا جائے، اللہ کے راستے میں دشمنوں اور ظالموں کا مقابلہ کیا جائے، وہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اور ان لوگوں کے دشمن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 245 کے اندر فرمایا، من، کون ہے وہ شخص، من، کون ہے وہ شخص، ذلذی، ایسا شخص، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، قرضاً، ایسا قرض، حسناً، جو کہ حسنہ ہو، یعنی اللہ اسے واپس عطا کرے گا، فیضاعفہ، پس وہ اس کو عطا کرے گا، لہو، اضعافاً کثیرہ، بڑھا چڑھا کر، واللہ، اور اللہ تعالی، یقبض، جس کا چاہتا ہے، رزق تنگ کر دیتا ہے، ویبسط، اور جس کا چاہتا ہے اسے کھول دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ کا مطلب اچھا قرض ہوتا ہے، اور اس سے مراد
ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کر دوں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ قرض حسن ہو، یعنی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا گیا ہو، صرف اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی کے اندر انسان وہ کام کرے جس سے اس کا رب راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور اسے جنت مل جائے۔ اسے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی زندگی خود مشکل میں پڑ جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرتا ہے، اور وہ مشکلات ظاہراً بھی ہوتی ہیں اور خفیہ بھی ہوتی ہیں اور روحانی بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ بات آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی کہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان اپنی تمام نیکیوں کے باوجود، تمام اچھے کاموں کے باوجود ہمیشہ 3 لوگوں کی بد دعا سے ڈرتا رہے، کیونکہ ان تینوں کی بد دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے اور انسان اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اسے ظاہراً کامیابی مل بھی جائے تو اسے بے سکونی، پریشانی، یعنی اس کی زندگی اجیرن بنی رہتی ہے، وہ خوشی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ نمبر 1 والدین کی ہمیشہ بد دعا سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2 اساتذہ اکرام، استاد سے بھی ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3 وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کی بھی بد دعا سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، وہ فضل اپنے بندوں کو بھی عطا کرتا ہے، وہ انسانوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ قرض حسنہ یعنی ایسا قرض جو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے اور کسی لالچ کی خاطر نہ دیا گیا ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ جی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، دیا جائے، تو آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے اس وقت اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جب لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ بے شمار صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور قرض حسنہ کے حوالے سے تاریخ اسلامی کے اندر سب سے خوبصورت مثال اور سب سے خوبصورت واقعہ وہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیا جائے تو حضرت ابو دحدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، فرمایا اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں اللہ بھی قرض مانگ رہا ہے اور وہ بہترین قرضہ واپس کرے گا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہو جائیں
کہ میں نے اپنا کھجوروں کا باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس دور میں وہ اس علاقے کا کیا مکہ اور مدینہ اور صحرا کا سب سے بڑا باغ تھا۔ کھجوروں کے بہترین درخت اس باغ کے اندر تھے جو حضرت ابو دہدا نے اللہ کو قرض دے دیا تھا اس جنت کے بدلے، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں کہ میں نے وہ اللہ کو قرض دے دیا ہے وہ باغ۔ اور کیا وہ لوگ تھے۔ اگر ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوتا حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور اپنے باغ کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں ایک صحابی ملا اور پوچھا کہ حضرت ابو دہدا آپ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں نے یہ اعلان کیا ہے میرا گھر باغ کے اندر ہے تو اس دوران بچوں نے کچھ کھجوریں توڑ کر نہ کھا لی ہوں، اب وہ تو میں اللہ کو قرض دے چکا ہوں، اب وہ میرے پاس ضمانت ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دوڑتے دوڑتے باغ کے کنارے پہنچے اور باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے اس لیے کہ اب وہ اللہ کا باغ ہے۔ دور سے آواز لگائی، باغ کے باہر سے اپنی گھر والی کو آواز دی، ام دہدا بچوں کو لے کر ضروری سامان لے کر باہر آ جاؤ، میں نے باغ کے اندر نہیں آنا، اب یہ اللہ کا باغ ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں باغ میں نہیں داخل ہوں گا۔ اور کہا کہ بچوں کو آپ لے کر باہر آ جاؤ اس لیے کہ یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے۔ اور اس کی بھی کیا شان، اس نے ذرا بھی نہیں پوچھا کہ ابو دہدا بچوں کا کیا ہوگا، آمدن کہاں سے ہوگی، ہم کھائیں گے کہاں سے، مکان کیسے بنے گا، گاڑی کیسے آئے گی، ان بچوں کا اچھا مستقبل کیسے بنے گا۔ زمین و آسمان نے یہ منظر شاید نہ پہلے دیکھا ہو اور نہ اس کے بعد دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور صحابہ اکرام کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ باغ قرض دے دیا۔